السلام علیکم۔ آج ہم موجود ہیں بھاون نگر کے چڑیا گھر میں۔ سب سے پہلے ایک بات بالکل واضح کر دوں، اگر آپ یہ سمجھ کر آ رہے ہیں کہ یہاں شیر، ہاتھی اور مگرمچھ دیکھنے کو ملیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں اس وقت نہ شیر موجود ہے، نہ ہاتھی، نہ مگرمچھ۔ یہ بات میں اس لیے شروع میں ہی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ ہو۔ یہ چڑیا گھر ہمارے شہر بھاون نگر، پنجاب وائلڈ لائف اور پارکس ڈپارٹمنٹ کے تحت چلایا جاتا ہے۔ ہم چڑیا گھر انٹر ہوئے تو انٹرنس پر گارڈ بیٹھے تھے، تو ان سے اجازت طلب کی ویڈیو بنانے کی، اور اپنی ویڈیو بنانی شروع کی۔ تو دوستو، یہ کوئی بہت بڑا جدید زو نہیں ہے، بلکہ ایک سادہ اور ذلیل سطح کا چڑیا گھر ہے، جہاں بنیادی طور پر عام قسم کے جانور اور پرندے رکھے گئے ہیں۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کھلا سا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ سائڈوں پر درخت موجود ہیں، چلنے کے لیے راستے بنے ہوئے ہیں، اور جگہ ایسی ہے کہ فیملی آرام سے گھوم سکے۔ بچوں کے لیے یہ جگہ خاص طور پر دلچسپ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے ہر جانور ایک نئی چیز ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں موجود جانوروں کی۔ یہاں آپ کو مختلف اقسام کے بندر نظر آئیں گے۔ بندر بچوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ ان کی اچھل کود، ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرنا، کھانے کے لیے لپکنا، یہ سب چیزیں بچوں کو بہت پسند آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ہرن جیسے اقسام کے جانور موجود ہیں جو پرسکون انداز میں اپنے باڑے میں گھومتے ہیں۔ کچھ مقامی جنگلی جانور جیسے لومڑی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ خرگوش بھی اکثر ایسے چڑیا گھروں کا حصہ ہوتے ہیں جو بچوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ پرندوں کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے جہاں طوطے، مور اور دیگر مقامی پرندے رکھے گئے ہوتے ہیں۔ مور جب اپنے پر پھیلاتا ہے تو وہ منظر واقعی خوبصورت لگتا ہے۔ طوطوں کے رنگ بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہاں بڑے اور خطرناک جانور موجود نہیں، لیکن جو جانور ہیں وہ بچوں کو قدرت کے قریب لانے کا ایک ذریعہ ضرور بنتے ہیں۔ یہ چڑیا گھر بنیادی طور پر فیملی وزٹ کے لیے بہت مناسب ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو باہر لے جانا چاہتے ہیں، انہیں موبائل سے ہٹائیں اور قدرتی ماحول دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ جگہ ایک بہترین آپشن ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر یہ اتوار کے دن یہاں رش بڑھ جاتا ہے اور فیملیز بچوں کے ساتھ وقت گزارنے آتی ہیں۔ اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو یہاں بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے۔ کچھ باڑوں کو مزید کھلا بنایا جا سکتا ہے، صفائی کے نظام کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، معلوماتی بورڈ لگائے جائیں تو بچوں کو سیکھنے میں آسانی ہو۔ اگر جانوروں کے نام، ان کے بارے میں مختصر معلومات لکھی ہوں تو یہ جگہ ایک تعلیمی مرکز بھی بن سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہر شہر کا چڑیا گھر لاہور یا بڑے شہروں جیسا نہیں ہو سکتا۔ وسائل محدود ہوتے ہیں، بجٹ محدود ہوتا ہے، لیکن اگر توجہ دی جائے تو اسی جگہ کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم بطور شہری اپنی ذمہ داری ادا کریں، جانوروں کو تنگ نہ کریں، ان کے پنجرے میں چیزیں نہ پھینکیں، شور شرابہ نہ کریں اور صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ چڑیا گھر صرف تفریح کا نام نہیں، بلکہ یہ سیکھنے کی جگہ بھی ہے۔ اینڈ میں صرف یہی کہوں گا، بے شک یہاں شیر، ہاتھی یا مگرمچھ موجود نہیں، لیکن پھر بھی یہ ہمارے شہر کی ایک تفریحی جگہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بہتری کے لیے مثبت انداز میں بات کریں اور متعلقہ اداروں تک اپنی آواز پہنچاتے رہیں۔ اگر مناسب توجہ اور وسائل مل جائیں تو آنے والے وقت میں یہی چڑیا گھر مزید ترقی کر سکتا ہے، مزید جانور شامل ہو سکتے ہیں اور یہ جگہ واقعی ضلع کی پہچان بن سکتی ہے۔ یہ تھی بھاون نگر چڑیا گھر کی مکمل سیر۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے جی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔